السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زائر حرم میں جب آتا ہے تو یہاں کی چمک دمک، زیبائش، حسین و جمیل عمارتیں اور فن تعمیر کے بڑے بڑے نمونے، یہاں کی لائٹنگ، عالی شان پرشکوہ عمارتیں اور لگژری لائف اسٹائل فیسلٹیز اس کے دل کو متاثر کرتی ہیں۔ لیکن ایک عاشق زار جس نے تاریخ کے اوراق گردانے ہوں اور جس نے اسلام کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہو، وہ ان کی بنیادوں میں چھپے قیمتی ہیرے اور موتیوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہی وہ صحرائے وحشت ہے جہاں صرف چٹانیں ہی چٹانیں تھیں اور جن میں صرف دو ہی جانیں تھیں، جناب ہاجر و اسماعیل علیہم السلام، جس کی فضا میں ایک ننھے بچے اسماعیل کی بیتاب ماں کے ساتھ بلکتی سسکیاں تھیں۔ یہی وہ شہر ہے جہاں ایک باپ نے اپنے سعادت مند بیٹے کے حلقوم پر چھری پھیری۔ یہاں کے ذرے ذرے سے اطاعت و تعمیل کا پیغام ملتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر و اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اور حضرت ہاجر نے جب ان سے کہا کیا آپ کے رب نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو انہوں نے کہا پھر تو اللہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے ان کو آباد کیا، اور اس طرح آباد کیا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد ہمیش روزانہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور پوری دنیا میں بسنے والے انسان کسی ملک، صوبے، شہر، رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کا دل اسی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے، اور دنیا کی ہر نعمت اللہ نے یہاں نچھاور کر رکھی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا جو اللہ نے پورا کر دکھایا کہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو برباد نہیں کرتے، بلکہ اس کی نسلوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہاں آنے والا حاجی یا معتمر جب لبیک کہتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے مانگی ہوئی ہر قربانی پر لبیک کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ایسے ہی جب لبیک کہے تو اس کے ذہن میں استحضار ہو کہ ہم بھی اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں کے ذرے ذرے سے اطاعت و تعمیل کا پیغام ملتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اعلان کیا کہ سارے ایمان والوں کا تا قیامت یہی مرکز ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک باپ اپنی معصوم بچی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتا تھا۔ ظلم و ستم اور تاریکی اپنی انتہا کو تھی، اسی سرزمین سے ایک آفتاب ہدایت طلوع ہوتا ہے اور سارے عالم کی تاریکی چھٹنا شروع ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو چند لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ ابو بکر، عثمان، زبیر، سعد، طلحہ، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، جعفر اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چھوٹی سی جماعت چھپ چھپ کر خدا کے دین کی دعوت دیتی ہے اور اسی سرزمین پر چھپ چھپ کر قدم دھرتی ہے۔ محترم حضرات، ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے، کوہ صفا، جہاں سے حق کا اعلان ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ایسی تکلیفیں جن سے عرش اعظم بھی ہل گیا۔ یہی وہ سرزمین ہے
جہاں تپتی ریت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھا گیا، حضرت یاسر و عمار رضی اللہ تعالی عنہما کو دردناک سزائیں دی گئیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی مطاف کعبہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بری طرح مارا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت کر دی گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ جاں بحق ہو گئے۔ ظلم و ستم اپنی انتہا کو تھی، بعض صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ آگے جو وادی ہے وہاں پر 3 سال تک محصور کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور ایسی تکلیفیں اس میں پیش آئیں کہ آپ کے اصحاب کو درختوں کے پتے اور ان کی جڑیں کھانی پڑیں، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ پیاس کی شدت سے اپنی ماں سے وہ کہتی، امی العطش العطش، کہ اے ماں پیاس سے جان جا رہی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا، آپ کے قتل کی سازشیں کی گئیں، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ آپ نے طائف کا قصد کیا، وہاں بھی لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ محترم حضرات، جب ہم یہاں پر آئیں تو صرف یہ عمارتیں اور چمک دھمک ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوں، بلکہ وہ پس منظر ہمارے سامنے ہو، پھر ہر قدم انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور ان کی قربانیاں یاد آتی ہیں، اور ان کے احسانات کی جو بے شمار ہیں، جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، کہ جس طرح ان حضرات نے قربانیاں دے کر کے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کیا، وہ نعمتیں جو لازوال ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، یعنی آخرت کی نعمتیں، یہ جو مختصر اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ کے احکام پر چل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔